مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں اس میں چشمہ مختلف ہو سکتا ہے. ایک آدمی جو بہت زیادہ دینی ہے اس کا چشمہ اور ہوگا، وہ اور باتیں کہے گا. ایک آدمی جو پورا لبرل ہے، وہ دین کو اپنی زندگی میں یا ملک کی زندگی میں بالکل نہیں لانا چاہتا، اس کا زاویہ نگاہ اور ہوگا. لیکن عموماً آپ اگر دیکھیں تو پاکستان کے بڑے بڑے مسائل، 10 مسائل اگر آپ دیکھ لیں تو وہ کیا کہے جاتے ہیں. 10 مسائل آپ انگلیوں پہ گن لیں تو پاکستان کے ایک مسئلہ غربت کا ہے، پاورٹی کا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ پاکستان میں غربت 40% ہے. 40% لوگ، یہ بہت بڑی بات ہے، 40% لوگ وہ ہیں جو سطح غربت پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں اس وقت. اور ہر مسئلہ جا کے ٹوٹتا ہے غربت پہ جا کے. آپ کہیں رشوت کیوں عام ہے؟ کہ غربت ہے. آپ کہیں کہ ان ایمپلائمنٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ غربت ہے. آپ کہیں کہ لوگ یہ کام کیوں نہیں کرتے، صحیح طریقے سے کیوں نہیں چلتے، صحیح طریقے سے کھاتے پیتے کیوں نہیں، چوری کیوں کرتے ہیں، کرپشن کیوں کرتے ہیں، لوگ جواب دیں گے کہ غربت ہے. ایک بڑا مسئلہ ہے. پاکستان کا دوسرا بڑا مسئلہ وہ لٹریسی ہے، تعلیم نہیں ہے. دنیا میں ترقی کے لیے اسلام میں بھی اور دنیا کے غیر مسلم بھی عقل مند یہی سمجھتے ہیں کہ کسی قوم کو ترقی کرنے کے لیے اور فلاح و بہبود کے لیے تعلیم ضروری ہے. جس قوم میں تعلیم زیادہ ہوگی وہ ہر لحاظ سے ترقی ہوگی. پاکستان کی بلکہ انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے سال 2016 میں پاکستان کا لٹریسی ریٹ 60% تھا اور 2017 میں 2% اور نیچے آ گیا. یعنی لوگ آگے جا رہے ہیں، ہم پیچھے جا رہے ہیں. اور بہت ساری چیزوں میں دنیا آگے جا رہی ہے، پاکستان پیچھے جا رہا ہے. تو اور یہ 58% بھی وہ لوگ ہیں جنہیں اپنا نام لکھنا آتا ہے یا اپنا نام پڑھنا آتا ہے، اور صحیح تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں وہ تو پاکستان میں بہت کم لوگوں کو میسر ہے. یہ پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے. پاکستان کا تیسرا بڑا مسئلہ جو اس وقت ہمیں ہے وہ ایک پاپولیشن ہے، اوور فلیمنگ پاپولیشن ہے جو بڑھ رہی ہے. اور 20 کروڑ لوگ ہیں اور 2.1 کی پرسنٹیج سے بڑھ رہے ہیں. گویا کہ اگلے سال یہ 2 کروڑ 20 لاکھ ہو چکے ہوں گے. جو ابھی 20 کروڑ ہیں تو 22 کروڑ 22 کروڑ 20 لاکھ لوگ ہو چکے ہوں گے. اور اس طرح بڑھ رہا ہے اور اس پاپولیشن کو سنبھالنے کے مواقع میسر نہیں ہیں، بلکہ وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں اور پاکستان کی پاپولیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. تیسرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کی صحت ہے. صحت میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے جو اچھے ممالک ہیں ان میں جو ایوریج ایک آدمی مرتا ہے، ایوریج جو ڈیتھ ریٹ ہے، کوئی 60 سال کی عمر پہ مرتا ہے، کوئی 70 کی، کوئی 50 کی، کوئی 100 سال کی عمر میں. جاپان میں 83% ہے، 83%. ایوریج جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ 83% ہے. اس میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو 100 سے اوپر کی عمر رکھتے ہیں. آپ ذرا نیچے آ جائیں، یورپ کے ممالک کو لے لیں، امریکہ لے لیں یا ملیشیا انڈونیشیا کو بھی لے لیں تو 75 کی عمر ہے. 75 77 76 74 پہ لوگ ایوریج ڈیتھ ریٹ لوگوں کا یہ ہے. پاکستان میں 67 ہے، یعنی ایوریج آدمی جو مرتا ہے وہ 67.1 کی ایج پہ مر جاتا ہے. اور یہ ہمارے پورے علاقے میں، پورے ایشیا کے اندر سب سے کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے ایشیا میں سب سے خراب صحت جو ہے، افغانستان کو آپ چھوڑ دیں تو وہ پاکستان کے لوگوں کی ہے. اس میں بہت سارے ایشوز ہیں، لوگوں کا کھانا پینا خراب ہے، لوگوں کی ورزش نہیں ہے، لوگوں کے اندر موٹاپا بڑھ رہا ہے، شوگر بڑھ رہا ہے، انوائرمنٹ خراب ہے، پولوشن خطرناک حد تک بڑھی ہوئی ہے. ان مسائل کا کسی کو ادراک بھی نہیں ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ پاکستان کا چوتھا بڑا مسئلہ ہے. پاکستان کا پانچواں، اس میں جو ہارٹ کے مسائل ہیں وہ 20% سے اوپر لوگوں کے اندر ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، 20% سے اوپر لوگ پاکستان میں، یعنی 2 کروڑ لوگ وہ ہیں جو دل کے عارضے میں مبتلا ہیں یا اس کے قریب ہیں. اسی طرح 15 سے 20% لوگ میں جو شوگر میں مبتلا ہیں. اور یہ ہمارے اپنی بھی کوتاہی ہے، حکومت کی بھی کوتاہی، ہیلتھ ایشوز ہے. ایک بڑا مسئلہ پاکستان کا انرجی کرائسس کا ہے کہ پاکستان میں جتنی بجلی پیدا ہو رہی ہے اس سے بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں لوڈ شیڈنگ، یہ آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. یہ پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے. دنیا کے جو درمیانے درجے کے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ان کو اگر آپ بات کہیں کہ یار بجلی چلی گئی تھی، وہ کہیں آپ کو فلاں وقت فون نہیں چلا، آپ نے ای میل چیک نہیں کی، تو آپ بولیں بجلی چلی گئی. ان کو سمجھ نہیں آتی یہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی بجلی چلی گئی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. آپ کہیں لوڈ شیڈنگ ہو گئی تھی، تو ان کو اس لفظ کا ترجمہ نہیں پتا دنیا کے اکثر ملک میں رہنے والے لوگوں کو کہ لوڈ شیڈنگ یہ ہوتی کیا چیز ہے، کیا مطلب ہے اس کا. یا آپ بولے بجلی چلی گئی تھی، وہ بولے اللہ خیر کرے، کوئی خرابی ہو گئی تھی، نہیں یہ تو نارمل بات ہے، پریشان ہوتے ہیں. یہ پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ اس وقت انرجی کا ہے. دوسرا مسئلہ عدلیہ کا ہے. تو عدلیہ
ملک کے اندر جو بنیاد ہوتی ہے کسی چیز کی وہ عدل اور انصاف ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت کو جامع ترین آیت کہا گیا اور جو میں اور ہر خطیب جمعے کے آخر میں پڑھتا ہے وہ آیت ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں عدل کا، انصاف کا۔ پہلی چیز انصاف ہے۔ اسلام کے 5 بڑے اصولوں میں سے ان سب کا اصل اصول جو ہے وہ عدل انصاف ہے، کہ انصاف اوپر سے لے کر نیچے تک جانا چاہیے۔ نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، نہ عربی کو عجمی پر فضیلت ہے۔ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اگرچہ مغربی جمہوریت یہ کہتی ہے یہ لا ہم نے ڈائسی نے انٹروڈیوس کرایا، لیکن اصل میں یہ اللہ کے نبی نے اور قرآن نے کرایا ہے۔ یہ میں نے چند مسائل بیان کر دی جو بنیاد ہے، پھر ان کی بنیاد اور ہے، ان کے نیچے اور مسائل ہیں۔ حل کیا ہے؟ کیا برا بھلا کہنا حل ہے؟ کیا گالیاں نکالنا حل ہے؟ یا میڈیا جس طرح کسی سیاستدان یا کسی افسر یا کسی دینی یا غیر دینی مذہبی رہنما کو نکال کر ایکسپوز کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، 20 سال سے یہ کر رہے ہیں، کیا حل ہو گیا؟ کیا پاکستان صحیح ہو گیا؟ یا 16 سال میں ہم اور خراب ہوئیں؟ تو اگر آپ ڈیموگرافس دیکھیں گے تو ہم اور خراب ہوئیں۔ 16 سال میں ہماری ترقی اوپر نہیں گئی، ہماری نیچے آئی ہے۔ چند ایک اعداد و شمار سے آپ خوش ہو جائیں گے، یہ ہو گیا، میٹرو چل گئی وغیرہ، لیکن مجموعی لحاظ سے ملک نیچے آیا ہے۔ حل وہی ہے جو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور اس حل کو میں صرف یہ نہیں کہتا کہ ایک موٹی بات کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو یہ تاریخ میں شاید کہیں ہوا ہو، حضرت عمر بن عبدالعزیز جب آئے تھے تو قوم میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہا تھا، ایک آدمی ایسا نہیں تھا جو مستحق زکوٰۃ ہو۔ آج مستحق زکوٰۃ کی نصاب کیا ہے بھائی؟ 40,000 روپے کے قریب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں تھا پوری اسلامی سلطنت میں، بغداد سے لے کر اندلس سے لے کر اور نیچے ایشیا تک، کہ جس آدمی کے پاس 40,000 روپے سے زیادہ نہ ہو، ہر آدمی کے پاس تھے۔